السلام ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جعفر آباد سے سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ جعفر آباد سے روانہ ہو گیا۔ عوامی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جعفر آباد سے روانہ ہونے والے قافلے کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر میر چنگیز خان جمالی، بابا غلام رسول عمرانی، میر احمد نواز خان کھوسا، میر حیدر خان جمالی، سید عبداللہ شاہ بخاری اور دیگر صوبائی اور ضلعی قائدین نے کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ عوامی لانگ مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب لانگ مارچ سے حکمرانوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو ان کے حقوق دلانے میں میدان میں نکلی ہے۔ جالوں کی جدوجہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ عوامی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جالے جعفر آباد سمیت بلوچستان بھر سے روانہ ہو گئے ہیں۔ عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے پاکستان پیپلز پارٹی عوام لانگ مارچ سے گھبرانا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہونے والے عوامی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سرزار زادہ بابا غلام رسول عمرانی کی قیادت میں عمرانی ہاؤس ڈیرہ مراد جمالی سے سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیوں کے قافلے کے ہمراہ سکھر روانہ ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں کو پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور بلاول بھٹو کے پوسٹر سے سجا دیا گیا تھا۔ روانگی سے قبل پیپلز پارٹی کے رہنما سردار زادہ بابا غلام رسول عمرانی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہونے والے عوامی لانگ مارچ سے قبل ہی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور ان پر عوامی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نااہل وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کھلاڑی اور اناڑیوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان ترقی کے بجائے پیچھے چلا گیا ہے۔ کھلاڑی سے ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری ہی وہ نوجوان اعلیٰ قیادت کے مالک ہیں جو ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیا مگر اس نااہل حکومت نے عوام سے چھت اور روٹی بھی چھین لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ملک بھر کی طرح جعفر آباد میں بھی بلوچ کلچر ڈے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ بلوچ کلچر ڈے کی مناسبت سے وش نیوز کی جانب سے ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں ایک رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں لوگوں نے بلوچی لباس اور دستار پہن کر کثیر تعداد میں شرکت کی۔ وش نیوز جعفر آباد کے رپورٹر میزبان مصری بھگتی نے آئے ہوئے مہمانوں کو بلوچی دستار پہنائی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا بلوچ ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کا ثقافتی دن بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ بحر بلوچ کے کنارے وادی بولان کے دامن میں ہزاروں سالوں کی داستان سمیٹے مہر گھڑ کی تہذیب روایات کی امین ہے۔ بلوچ اپنا ثقافتی دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ضلع جعفر آباد میں بھی بلوچ بھائی اپنی ثقافت کا دن بلوچ کلچر ڈے منا رہے ہیں۔ ثقافت کے دن مرد سفید لباس اور دستار جس کو مقامی زبان میں پھاگ کہتے ہیں جبکہ بلوچ لوگ فنکار بھی مخصوص لباس پہن کر سارنگی اور تنبورہ پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے کرائم رپورٹر محمد اصغر بھٹوال کے مطابق گورنمنٹ آف پنجاب اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان RPO سرگودا محمد فیصل رانا کے ویژن کے مطابق سید علی رضا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر نے تھانہ بہل میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ناصر نواز SDPO صدر سرکل SHO صدر سرکل اور دیگر افسران و ملازمین بھی موجود تھے۔
کھلی کچہری کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ کھلی کچہری میں علاقہ بہل کے رہائشی سائلین نے شرکت کی، ان کے مسائل سنے گئے اور متعلقہ افسران کو جلد از جلد کارروائی کرنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ پبلک سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر بنانا، پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے کھلی کچہریاں بہترین ذریعہ ہیں۔ کھلی کچہری کا انعقاد کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے کرائم رپورٹر محمد اصغر پھٹوال کے مطابق بکھر پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن، مجرمان، اشتہاری، عدالتی مفروران گرفتار، منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او بکھر سید علی رضا کی ہدایت پر بکھر پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن ایس ایچ او تھانہ کلور کوٹ ایس آئی وحید حسن لک بما ٹیم نے 4 مجرمان، اشتہاری ملزمان مسمیان محمد ظفر، مقرب خان، محمد ولایت، قدیر خان، 2 عدالتی مفروران خان امیر، سید امیر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ صدر بکھر ایس آئی محمد اختر بگا بما ٹیم نے 1 مجرم، اشتہاری ملزم مسمی محمد اشرف، 2 عدالتی مفروران ضمیر احمد، محمد شفیق کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں ملزم مسمی منور عباس ولد محمد نواز سگنا جھکڑ کے قبضہ سے 10 لیٹر شراب، ملزم مسمی محمد حمید ولد محمد نواز سکنا پیر احساب کے قبضہ سے 10 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی، مقدمات درج کر دیے گئے۔ ایس ایچ او تھانہ منکیرا انسپکٹر احمد عباس خان بما ٹیم نے 1 مجرم، اشتہاری محمد اکمل ولد لیاقت علی سکنا فیصل آباد کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں ملزم مسمی فرحان خان ولد شاہد خان سکنا موج گڑھ کے قبضہ سے 1 عدد پسٹل 30 بور برآمد کر لیے گئے، مقدمات درج کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ بکھر سے ہمارے کرائم رپورٹر محمد اصغر پھٹوال کے مطابق ہم سرگودا سعید اکبر خان نوانی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے خان سر کے پہلے اور قدیمی قبرستان چار جعفر والا خان سر کی 4 دیواری اور جنازہ گاہ کے لیے گرانٹ جاری کر دی، جس کا کام انشاءاللہ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے یہ وہ قدیمی قبرستان ہے جہاں پورے خان سر اور کچھ ڈگر شادے کے حصے کے بزرگ دفن ہیں، اور ہمیں بھرپور امید ہے کہ وہ اپنے دیگر وعدوں بالخصوص پختہ سڑکیں اور از گوہر والا روڈ براستہ گورنمنٹ ہائی سکول جعفر آباد والا تا ہیڈ گھگی 6 کلومیٹر کے وعدے کی تکمیل بھی ضرور کریں گے، جو چوک خان سر اور 5 چوکوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے۔